بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ نشریات میں علماء کرام سے یہ سنا، سمجھا اور سیکھا کہ جہاں ہم خود کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ صاحب مطالعہ ہوں، ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہوں، وہ کسی بزم میں بیٹھیں تو کسی چیز کے حوالے سے دو باتیں کر سکیں، جب کسی سیلیبریٹی کا، جب کسی ہیرو کا، جب کسی مشہور شخصیت کا، جب کسی اسپورٹ سے وابستہ پرسنالٹی کا تذکرہ ہو تو اسے بھی دو باتیں معلوم ہوں، وہ بھی اس حوالے سے بات آگے بڑھا سکے۔ تو اپنے علماء کرام سے یہ سنا انہی نشریات میں کہ کیا یہ بہت ہی باعث ہزیمت نہیں ہوگی یہ بات کہ ہمیں دنیاوی طور پر جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کی آٹو بایوگرافیز اور یہ سب تو معلوم ہو، ازبر ہوں، یا کم از کم جاننے کا بہت شوق ہو، لیکن جس سے ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، جس سے ہم باد خدا سب سے بڑا کہتے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں نہ معلوم ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم نے آج یہ جو داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والا جو سیگمنٹ ہے، آپ سمجھ لیجئے سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اے نٹ شیل، اور اس کو ہم براڈلی ڈیوائیڈ کریں تو دو کیٹیگریز بنتی ہیں، مکی زندگی، مدنی زندگی۔ تو ہم بہت تیزی سے، چونکہ ظاہر ہے تفصیل سے تو پھر دعوے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اگر دعوے وقت میں گنجائش ہوگی تو آقا کی سیرت کا، آقا کی حیات کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ بھی اگر ہم بہت تفصیل میں جائیں گے تو بات ہی مکمل نہیں ہو پائے گی۔ لیکن کوئکلی واقعات کی صورت میں، یعنی قصائص کی صورت میں، مختلف واقعات کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر بالکل آخری ایام تک ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس نشریات میں انشاءاللہ۔ اور جس طرح میں نے کہا براڈلی کیٹیگرائز کریں گے دو حصوں میں، مکی اور مدنی زندگی۔ تو آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہی ایام ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس وقت دنیا کا عالم یہ کہ آدھی دنیا قیصر روم کی غلام ہے، باقی دنیا ایرانی کسرا کے زیر لگی ہے۔ قیصر و کسرا مشاعر میں بھی سنتے ہیں نا، تو یا یہ بادشاہ حکومت کر رہا ہے یا وہ بادشاہ حکومت کر رہا ہے دنیا میں، یعنی گویا انسانیت کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہے۔ اور پھر وہ دن آتا ہے 12 ربیع الاول، صبح صادق کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت کیا عالم تھا، وہ ایک فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، وہ ایک الگ منظر ہے پورا کہ کس انداز سے آقا جب آئے تب دنیا میں کیا کچھ ہوا، یہ ہم آنے والے سیگمنٹ میں نعتیہ اشعار کی صورت میں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ آمد مصطفیٰ ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ کا ایک نظام ہے، جس کو جتنے بڑے رتبے پر فائز کرنا ہے اس کو آزمائشوں سے بھی گزارا جانا ہے۔ تو ابھی آقا اس دنیا میں آئے ہیں اور گویا کہہ لیجئے کہ آزمائش کا سلسلہ بظاہر شروع ہے۔ کیوں؟ پیدائش ایک یتیم کی حیثیت سے ہو رہی ہے، یعنی جب آقا اس دنیا میں آئے ہیں تب آپ دست شفقت سے محروم ہیں والد کے۔ اب پیدائش کے کچھ عرصے بعد عرب کا دستور تھا تو اس کے مطابق عرب یہ کرتے تھے اس وقت کہ اپنے لڑکوں کی فزیکل ٹریننگ کے لیے اور ان کو فصاحت و بلاغت سکھانے کے لیے، عربی سکھانے کے لیے انہیں دور دراز کے قبیلوں میں بھیج دیتے تھے۔ تو آقا کی پرورش بھی حضرت دائی حلیمہ کی گود میں ہوئی۔ آپ نے بنو سعد کے قبائل میں اپنے زندگی کے انیشیل ایئرز وہاں گزارے، ابتدائی ایام آپ نے وہاں پہ گزارے، جب تک اللہ کو منظور تھا وہاں رہے، اور پھر دائی حلیمہ آپ کو واپس حضور کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، سو اب پیدائش ہوئی ہے، اس کے بعد دائی حلیمہ کے پاس گئے، ابتدائی ایام وہاں گزارے، اور اس کے بعد دائی حلیمہ نے آپ کو واپس اپنی والدہ یعنی کہ جناب آمنہ کے پاس لا کے چھوڑا ہے۔ جو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تھا، والد کا نام سب جانتے ہیں، صرف بچوں کے لیے تکرار، حضرت عبداللہ، محمد بن عبداللہ نام ہے نا، تو آپ کے والد جناب عبداللہ، ان کا انتقال کہاں ہوا؟ مدینے میں ہوا تھا۔ تو آپ کی والدہ جناب آمنہ سب جانتے ہیں، وہ آپ کو لے کر مدینہ تشریف لائیں۔ یہ ہم کیوں عرض کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک واقعہ ہے، جس طرح میں نے کہا یہ مختلف واقعات، مختلف داستانیں ہم نے سمیٹ کر ایک داستان میں، داستان محمد میں وہ کر دیے۔ سو آپ کی والدہ جناب آمنہ آپ کو لے کر مدینہ تشریف لائیں، چونکہ والد محترم کی قبر مدینہ منورہ میں تھی، لیکن آسمان والے کو سفر سے کچھ اور ہی مطلوب تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟
وہاں گئے ہیں، جب واپس آ رہے ہیں تو واپسی کے سفر میں ایک مقام آتا ہے، نام ہے اس کا ابوا. ابوا. یہاں جناب آمنہ کی طبیعت کچھ ناساز ہونا شروع ہوتی ہے. قصہ مختصر یہ، اس کی بھی اپنے پوری ڈیٹیل جن کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، کہ وہ طبیعت ناساز ہوتے 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 اس نہج تک پہنچتی ہے کہ آپ گویا یوں لگتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ کی روح قبض ہو جائے گی. اور یہی ہوتا ہے عالم سفر میں. جب ابھی آپ کا سن کتنا ہے، آپ کتنے سال کے ہیں، ابھی زیادہ بڑے نہیں ہیں، 6 سال کے ہیں، دنیا میں آئے نہیں ہیں، تب والد نہیں ہے، اور ابھی آپ خود جب 6 سال کے ہیں عالم سفر میں ہیں، والدہ کے ساتھ تھے، والد کی قبر پر گئے، راستے میں ابوا آیا ہے مقام، وہاں والدہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور جناب آمنہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. آپ تصور کیجئے 6 سال کا بچہ جو پہلے ہی یتیم تھا، اب اس کی ماں بھی اس سے جدا ہو گئی. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن تو جہاں بھر کے یتیموں کا سہارا. اور اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے. شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ابھی تو اس بچے نے قیامت تک کے یتیموں کا سہارا بننا تھا، تو گویا اس بچے کی تربیت ہی اس عالم میں کی گئی کہ نہ اس کا باپ اس دنیا میں ہے، نہ ایسے اس کی ماں کی قربت نصیب ہوئی ہے. تو اب کیا ہوا، 6 سال کے، اب آپ کے والد کے والد یعنی کہ آپ کے دادا محمد بن عبداللہ بن مطلب، تو اب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے ہوئے. اب گویا انہوں نے پرورش کی. امتحان یہاں بھی ختم نہیں ہوئے. 6 سال کا سن تھا نا جب دادا کے پاس آئے، 2 سال بعد ہی، ابھی آپ تقریباً 8 سال کے ہیں، آپ کے سر سے آپ کے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں پے در پے جو آزمائشیں آ رہی ہیں. ابھی 8 سال کے ہیں تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اب پرورش کی ذمہ داری اب کون ہے؟ اب یہ ذمہ ہے آپ کے چچا حضرت ابو طالب. کہتے ہیں نا علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب. اب آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کر رہے ہیں، اور آپ کے زیر سایہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ہستی نے زندگی کے اگلے 44 سال گزارے ہیں. یعنی اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ اعزاز ان کے پاس آیا ہے کہ اتنے عرصے تک آپ نے. اب یہاں کچھ اور مختلف واقعات ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ 9 عمر لڑکے ہی تھے تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کی طرف سفر کیا. آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ یہی وہ سفر ہے جس میں ایک عیسائی راہب تھا. اس عیسائی راہب کا نام تھا بحیرہ. اس نے نہ صرف سرکار دو عالم کے عظیم الشان نبی ہونے کی پیشگوئی کی، بلکہ حضرت ابو طالب کو یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنے کی تلقین کی. یہ وہ سفر تھا. آگے بڑھتے ہیں تیزی سے. ظلم اور جبر کا ماحول ہے، اسی ماحول میں رسول اللہ پرورش پا رہے ہیں. ایک جنگ ہے، اس کا نام ہے جنگ فجار. قریش حق پر ہے، مخالف قبیلہ زیادتی پر ہے. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، اپنے چچاؤں کو تیر جمع کر کے دیتے ہیں. اب آپ پختہ عمر کو پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹائم لائن آگے بڑھ رہی ہے تیزی سے. جب آپ پختہ عمر کو پہنچے تو آپ نے اسی تجارت کے پیشے کو اپنایا جو قریش کا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈ، تجارت. مکے کی معروف دولت مند خاتون ہے، شریف النفس خاتون، نام ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. تو انہوں نے آپ کی ایمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایمانداری کا بہت شہرہ تھا، بہت چرچا تھا. جب جناب خدیجہ نے سرکار دو عالم کی ایمانداری اور شرافت کا شہرہ سنا تو آپ نے اپنا مال تجارت ان کے حوالے کیا. اور اب جب سرکار دو عالم لے کر گئے مال تجارت تو نہ صرف بہت نفع آور ثابت ہوا ہے، بلکہ جناب خدیجہ کا غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ. اس نے رسول اللہ کا انداز تجارت، ایمانداری اور دیانتداری اور ہر لمحے آپ کی پاکیزگی کا ذکر کیا جناب خدیجہ سے. بھائی ظاہر ہے جب سفر سے واپس آئے تو فیڈ بیک مانگا ہے جناب خدیجہ نے، جیسے کوئی بھی اور ہوتا تو مانگتا کہ بھئی کیسا پایا اس شخص کو، تجارت میں کیسا ہے، شرافت میں کیسا ہے، دیانت، سب کچھ. تو غلام نے بتایا کہ یہ تو اب جب اس نے دیانتداری اور ایمانداری کا تذکرہ کیا جناب خدیجہ سے تو پھر وہ ہوا جو اللہ کو منظور تھا. یعنی کیا؟ یعنی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مکے کی معزز ترین شریف ترین خاتون سے ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں.
اب میرے آقا کی عمر ہے تقریباً 35 سال. یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اہل مکہ نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا. بہت بڑا واقعہ ہے یہ. ظاہر ہے کعبہ تمام تر توجہات کا مرکز، تمام تر روحانیت کا مرکز، تمام تر عبادات کا مرکز، تمام تر سوشل گیدرنگز کا مرکز، سب کچھ وہی تو تھا. اس کعبے کی تعمیر نو ہو رہی ہے. جو علاقہ ہے پورا، جو پورا مکہ ہے، مختلف قبائل میں بٹا ہوا ہے. ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ اس سعادت میں حصہ لے، ظاہر ہے. تو ہر قبیلے نے اپنی حلال کی کمائی اور اپنے بہترین کاریگر تعمیر کعبہ کے لیے مخصوص کیے. قصہ مختصر، کعبے کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، سب نے اپنے طور پہ حصہ ڈال دیا. اگلا مرحلہ آیا، اس کا کوئی حل ہی نہیں کسی کے پاس. وہ مسئلہ کیا ہے؟ تعمیر کعبہ تو ہو گئی، اب تنصیب حجر اسود ہونی ہے. اسود کالا، حجر پتھر، کالا پتھر، حجر اسود سب جانتے ہیں. آج بھی جس کا ایک بوسہ لینے کے لیے قطار در قطار، اور ہر مسلمان کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے اعزاز میں سے ایک ہے کہ حجر اسود کی زیارت کر سکے، اسے چوم سکے، تو کیا ہی بات ہے. تو اب یہ مشکل درپیش آئی کہ اب اس حجر اسود کی تنصیب کیسے ہوگی. قبائل بہت سارے ہیں، کوئی بھی اس اعزاز سے محروم ہونا نہیں چاہتا. تو ایک ایسے عالم میں کہ جب یہ سوچو بچار ہے کہ یہ اس کے حصے میں آئے گا یہ والا اعزاز، یا اس کے حصے میں آئے گا یا اس کے حصے میں آئے گا، اور کس کے حصے میں آئے گا یہ کیسے طے ہوگا. یہ تو تھی زمین والوں کی تدبیر اور زمین والوں کی سوچ اور زمین والوں کی فکر. آسمان والے کی کچھ اور تدبیر تھی، آسمان والے کا کچھ اور منصوبہ تھا. اس کی تدبیر یہ تھی کہ یہی حجر اسود اس کے ہاتھ سے نصب کروایا جائے جو کل کعبے کو بتوں کے شرک سے آزاد کروائے گا. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا گیا. اللہ جانے کیا منظر ہوگا. ایک چادر میں رکھ کر تمام قبائل کے لوگوں سے کہا گیا کہ میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ ایک ایک سائڈ سے اس کو پکڑ لیں، اس چادر کو. سو اب سب لے کر چلے ہیں تو سب کا یکساں حصہ ہو گیا اس میں. لیکن آسمان والے کو تو یہی منظور تھا نا، یہ تو سب کا یکساں حصہ ہو گیا، لیکن یہ والی سعادت کس کے، یہ کون کرے؟ جب حجر اسود نصب کرنے کے مقام پر پہنچا دیا گیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا. سب کی رضامندی کے پیچھے دراصل آپ کی پوری مقدس زندگی اور آپ کا صادق اور امین ہونا تھا. یعنی یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، اس کی بڑی سمبولک امپورٹنس تھی. بھئی یہ کون ہے، یہ کون شخصیت ہے، یہ کون ہستی ہے کہ یہ سارے قبیلے جو ابھی کل تک ایک دوسرے کو مارنے کو تیار تھے اس بات پر کہ مجھے سعادت حاصل ہو یا مجھے سعادت حاصل ہو، بھئی یہ کون ہے جس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ کام کر رہا ہے تو ہم سب وڈرا کرتے ہیں، اگریڈ. یہ کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ دس پرسن کمز وتھ اے لاٹ آف کریڈیبلٹی. اس شخص کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، اس ہستی کی بڑی کریڈیبلٹی ہے. اور میں عرض کر دوں، ابھی جو بھی کریڈیبلٹی میرے آقا نے بنائی ہے یہ کوئی ابھی باقاعدہ طور پہ ظاہری طور پر وہ اعلان نہیں ہوا ہے رسالت کا، اور وہ سارے مراحل نہیں ہیں ابھی. سو وہ قبیلے، وہ ماحول کہ جہاں ایک دوسرے کو کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ سب ہو جاتا تھا، وہاں یہ کون شخصیت ہے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ حجر اسود کی تنصیب جیسا مرحلہ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں تو ٹھیک ہے. سو اس واقعی کی بڑی سمبولک امپورٹنس اس اعتبار سے بھی ہے. آپ کا صادق اور امین ہونا ہے اس کے پیچھے. آگے بڑھتے ہیں. آپ اب تھرڈ ڈیکیڈ میں داخل ہوتے ہیں ہم سرکار دو عالم کی زندگی کے، تیسری دہائی، اس کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں. 35 سال کی عمر میں واقع ہوا نا، تو ہم تیسری دہائی میں تو آلریڈی ہیں، اس کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں. جب میں نے کہا کوشش کریں گے ہم کہ پیدائش کے دن سے لے کے آخر تک چلیں گے. سب وہ عالم ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے دل میں ظاہر ہے دنیا سے بیزاری، میری بے رغبتی نے ڈیرے ڈالے ہیں. ظاہر ہے ویسے بھی آپ کو اس دنیا سے کیا رغبت ہونی ہے، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے. قصہ مختصر ہے کہ اب آپ نے، یہ وہ ایام ہے کہ آپ نے غار حرا کو اپنا مسکن بنانا شروع کیا ہے.
اب آپ کئی دن غار میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ دن آتا ہے، ذرا خاموشی کر سکیں، اب وہ دن آتا ہے کہ جب آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں. اب وہ دن آتا ہے کہ جب آپ پر قرآن پاک کی پہلی اور سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں. اب آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا ہے. یہ اب ہوا ہے یہ کام، لیکن کریڈیبلٹی پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے. آپ یعنی کئی چیزوں پر مکے والے آپ پر پہلے ہی اتفاق رکھتے ہیں، وہ سارا واقعہ میں سنا چکا. بل آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اپنی نبوت کی جو ابتدائی 3 سال تھے وہ آپ نے فردن دعوت دینے میں صرف کیے، اور کہہ لیجئے کہ ان ابتدائی 3 سالوں میں کہہ لیجئے ایک مختصر جماعت ہے جو آپ پر ایمان لائی ہے. اب دوسرا فیز آتا ہے، دوسرا سٹیج آتا ہے. اللہ کی طرف سے اب آپ کو حکم ملتا ہے کہ اب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا جائے. سو وہی صادق سچا، وہی امین امانت دار جس کو اہل مکہ گزشتہ 40 سالوں سے صادق اور امین کے طور سے جانتے ہیں، اب وہ منظر آتا ہے کہ ایک روز وہی صادق، وہی امین، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھتا ہے. اس پہاڑی کا نام ہے صفا، کوہ صفا کہتے ہیں اسے. آپ اس پر بلند ہوتے ہیں اور اب آپ ببانگ، اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے تو یقیناً کوہ صفا تو جانا سب تو ہوگا نا. صفا سے مروہ سعی کرتے ہیں سب. کیا منظر ہوگا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سامنے کعبہ ہوگا، میرے آقا کوہ صفا پہ بلند ہوئے ہوں گے، اور آپ نے ببانگ دغل اہل مکہ کو بتوں کے شرک کو ترک کرنے اور ایک اللہ کو قبول کرنے کی دعوت دی. یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. یہ اٹ سیلف بہت بڑا واقعہ ہے. یہ ایک انڈیویجول ہے جو پوری سوسائٹی کو چیلنج کر رہا ہے، ان کے فیتھ کو، ان کو دعوت دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں اور یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. یہ سب نہ کرو جو کر رہے ہو. یہ وہ موقع ہے کہ جب خانہ کعبہ میں بتوں کا قیام ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے وہ. یہ بھی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اور پھر اس کا ریاکشن آیا جب آقا نے دعوت دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عجیب. وہ قوم جو آپ کے صادق اور امین ہونے پر متفق تھی، بھئی وہ قوم، ابھی تو میں نے واقعہ سنایا، جو حجر اسود کی تنصیب کے معاملے پر متفق تھی، اب مخالف ہو گئی. کیونکہ اب یہ لگا نا کہ اب تو ذرا اب ہماری اپنی چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور سب مخالف ہو گئے. سب کی کیا بات کریں؟ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے نہ صرف وہاں پر اپنے کفر کا اعلان کیا وہیں پر، بلکہ باقاعدہ گستاخانہ رویہ اپنایا. آپ سب کو ازبر ہے قرآن مجید کے وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. تو اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آقا دعوت دے رہے تھے اور اس نے گستاخی کی، جیسے آپ نے سنا، گستاخان رویہ اپنایا کہ اس نے کہا، اب میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، میں انڈائریکٹلی کہوں کہ گویا میں کسی سے کہوں کہ ارے آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کے. اس نے وہ الفاظ کہے سرکار کو. تو یہاں اس نے سرکار کو کہے، وہاں جواب وہاں سے آیا، کیونکہ اللہ والا ہے نا. یہ جواب آیا تبت یدا ابی لہب بھی ہوا تھا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ واقعہ ہوا. اب یہ اعلان بھی ہو گیا. اب ایک ایک گھر تک دعوت اسلام تو پہنچ گئی، چونکہ اعلانیہ بتا دیا نا بات، لیکن چند ایمان لانے والوں کے سوا باقیوں نے انکار کر دیا ہے. ساتھ ہی لیکن اہل مکہ کو اپنا کافرانہ اور مشرکانہ نظام اب خطرے میں نظر آیا نا. اب ان کو اگر اپنی دکان متاثر ہوتی نظر آئی ہے. اب یہ سوسائٹی وائلنٹ، اب یہ وائلنس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا سرکار دو عالم اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف. اب مکے کی فضائیں پرتشدد ہونے لگی ہیں. اب فضا بدل رہی ہے، اب آقا کے خلاف ہو رہی ہے فضا بظاہر. اب پالیسی ہے. وہ قبیلے جو ویسے آپس میں جھگڑ رہے تھے ہر بات پہ، اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ نہیں، اس کو، یہ تو کمبائنڈ اینیمی ہے، جو اس کے ساتھ ہے اس پر ظلم ڈھاؤ تاکہ اسلام کی دعوت سے منحرف ہو جائیں. اب کتنے ہی واقعات ہیں. یعنی اب مکے کی گلیوں میں بلال حبشی، عمار بن یاسر جیسے کمزور لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جرم کیا ہے؟ اسلام لے آئے.
مکے کی گلیوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ امیہ بن خلف کا حبشی غلام گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. مکے کی اوباش کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو ان کو نہیں پہنچا رہے. وہ غلام جس کو اپنے جسم پر بھی اختیار حاصل نہیں تھا, وہ ان طاقتوروں کے خلاف کر کیا سکتا تھا؟ پہلے ہی غلام تھا, کیا بگاڑ لیتا ان کا؟ لیکن ان کو مسئلہ تو اسلام سے تھا نا. یعنی میں ایک واقعہ عرض کروں انہی کا, کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں مانے گا, تو ایسا کرو بس سخت ترین گرمی میں گرم ترین ریت پر ان کو کمر کے بل لٹا دیا گیا. پھر اگلا مرحلہ یا دوسرے الفاظ میں اذیت دینے کی ایک دوسری ڈگری کو اپنایا گیا. کئی اوباش ایک بڑا سا پتھر لا کر ان کے سینے پر رکھ دیتے اور ان کے ہاتھوں پیروں پر کھڑے ہو کر ان کو کچلنا شروع کر دیتے. ان کا مالک ہاتھ میں کوڑا لیے بس ایک ہی مطالبہ کرتا کہ محمد کے دین کو چھوڑ کر باپ دادا کے دین پر آ جاؤ. لیکن قربان جائیں اس حبشی غلام کے ایمان پر کہ اس کے منہ سے صرف ایک ہی صدا آتی ہے, احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر ظلم کی جب انتہا ہو چکی, اب لالچ کا رستہ اپنایا گیا. امیہ بن خلف نے اس کو لالچ دی. اس کا اپنا مالک جو اسے کوڑے مار رہا تھا اب تک, وہ اس کو لالچ دے رہا ہے کہ بس تو کلمے سے انکار کر دے, تیری زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے, لوگ سنیں گے, تو آزاد ہو جائے گا, جہاں چاہے چلے جانا, بس ایک دفعہ انکار کر دے. اپیرنٹلی لاجیکلی تو تقاضا یہی تھا کہ وہ اس آفر سے بھرپور فائدہ اٹھاتا, کم از کم اس بدبخت کی غلامی سے تو آزادی مل جاتی. لیکن عشق اس انکار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی. تو ظلم کے بعد بھی احد احد کے الفاظ ہی نکلے. آزادی کی آفر پر بھی یہی احد احد نکلتا رہا. ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا. ادھر ایک اور واقعہ سنیے. حضرت عمار کے والد یاسر, عمار بن یاسر ہے نا, زمین پر گردن کے دفن تھے, اور آپ کی والدہ جناب سمیہ ان کو درخت سے باندھ کر ان پر کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے. والد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ زمین پہ دفن کیا گیا ہے, والدہ کو درخت سے باندھ دیا گیا ہے. وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا, تو یہ سب ہے نا, یہ سٹوریز ہیں, یہ فیکٹس ہیں. آقا کے چاہنے والوں نے کیا کیا سہا ہے. ان پر کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے. ظلم کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے, ابو جہل ہے. اور جب کوڑوں کی بارش کے بعد ابو جہل نے حضرت سمیہ کے سامنے اس نے گستاخی کی سرکار دو عالم کی شان میں, تو اس عالم میں آپ نے کیا کیا؟ چونکہ آپ یہ سن نہیں سکتی تھی, برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ آقا کی شان میں گستاخی ہو, تو آپ نے ریاکٹ کیا اپنے انداز سے, اس کے منہ پر تھوکا اور ریاکٹ کیا. اگلے ہی لمحے ابو جہل کا نیزہ ان کے سینے کے آر پار تھا. اور پھر حضرت یاسر کی روح بھی اس ظلم کو دیکھتے ہوئے جسم سے پرواز کر گئی. تو جناب عمار نے کے خانوادے نے, ان کے والد اور والدہ نے اس طرح قربانی دی. اب میں کتنی داستانیں سناؤں اس طرح کی. لوگوں نے دیکھا کہ جاہو جلال سے بھرپور عرب کے سردار, لوہار کی ایک دکان ہے, اس پر جمع ہوئے ہیں. یہ لوہار ایسا غریب لاچار جن کا عرب میں کوئی طرفدار نہیں تھا. سرداروں نے کہا تیری یہ جرت کہ تو ہمارے درمیان اور ہمارے دین سے انکار کر دے, ابھی محمد کے دین سے انکار کر ہمارے دین میں واپس آ جا. اس سے انہیں کیا معلوم تھا کہ اس لوہار کے دل میں ایمان پیوست تھا, جیسے لوہے کا کوئی یا لوہے کی کوئی کیل دیوار میں پیوست ہوتی ہے. اس نے انکار کر دیا. کیا نتیجہ نکلا؟ جلتے ہوئے بھٹی سے کوئلے نکالے گئے, زمین پر بچھائے گئے, لوہار کی قمیض اتاری گئی, زبردستی ان کوئلوں پر اس کو کمر کے بل لٹا دیا گیا. کوئلے بجھ گئے. کس چیز سے؟ اس لوہار کے خون اور چربی سے. یہ کون تھے؟ حضرت خباب. یہ تو میں نے کوئکلی 3 واقعات عرض کر دیے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے, بس میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. تو ایسے انگنت واقعات ہیں. تو اب یہ سوسائٹی چینج ہو گئی, وائلنس. مکے کا کوئی گھر, کوئی قبیلہ, کوئی گلی, کوئی بازار ایسا نہیں ہے جہاں صبح سے شام تک لوگوں کے اپنے ہی رشتہ دار, اپنے ہی قبیلے والے اہل ایمان پر ظلم نہ ڈھا رہے ہوں. اس سوسائٹی میں ایک عجیب کیفیت تھی نا, کہ مثال کے طور پہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پر ایک کنونس ہو گیا ہے, ایک اپوزیشن پارٹی میں ہے. کوئی اسلام لے آیا ہے, کوئی نہیں لایا. غلام لے آیا ہے, آقا نہیں لایا. آقا لے آیا, غلام نہیں لایا. باپ آ گیا ہے, بیٹا اس طرف ہے. یعنی یہ چل رہا ہے. بھوک. اب لیکن یہ اسٹریٹجی کام تو نہیں کر رہی, چونکہ نہ محمد اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, نہ ان کے ماننے والے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟
بھوک پیاس افلاس کی بلاؤں میں بنو ہاشم مبتلا کیے گئے. کیا مطلب؟ یہ اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ بنو ہاشم کو بھوک اور پیاس کی بلاؤں میں مبتلا کیا گیا؟ شادی بیاہ رشتہ داری تجارت ہر چیز ان سے ختم کر دی گئی. کیا مطلب؟ دشمنی کا ایسا معاملہ تو کسی اور قبیلے سے نہ کیا گیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ظلم اور زیادتی جاری رکھنے کی باقاعدہ ایک دستاویز لکھی گئی. یعنی یہ جو میں نے کہا نا ابھی سب کچھ کہ بھوک پیاس رشتہ داری ختم، کوئی سے رشتہ داری نہیں کرے گا، ان کو کھانا نہ دو، ان کو پانی نہ دو، ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو، ان سے تجارت نہ کرو. یہ سب ایسے نہیں تھا کہ سب نے سوچا کہ ان کے ساتھ یہ کر دو اور کر دیا. نو نو نو، آرگنائزڈ پلانڈ طریقے سے ہوا. یہ ڈاکیومنٹڈ وے میں ہوا. یہ دستاویز لکھی گئی اور تمام قبائل نے اس کی حمایت کی کہ ہاں اگریڈ انڈورسڈ سائنڈ. اور پھر وہ دستاویز سب سے نمایاں اور مرکزی مقام پر لٹکا دی گئی سو دیٹ ایوری ون نوز کہ اس شہر کے رہنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جو خاندان ہے اس کا بائیکاٹ ہے وہ محمد کا خاندان ہے. سو اب اگر کوئی ان کے ساتھ ہے تو پھر وہ سب کے خلاف ہے. پھر ہماری اس سے لڑائی ہے، پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا. اور وہ دستاویز کہاں لٹکائی گئی؟ خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی. اور اب اگین میں ساری وہ ڈیٹیلز چھوڑ رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا. شیب ابی طالب میں گئے، ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے، وہاں پر ڈیتھس ہوئی، وہاں پر بھوک اور پیاس کا عالم ہوا، وہاں پر کیا ظلم و ستم ہوا. وہ سب ڈیٹیلز چھوڑ رہا ہوں ابھی میں. قصہ مختصر یہ کہ پھر ایک روز وہ آیا کہ جب اس دستاویز کو دیمک کھا گئی اور وہ معاہدہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب ظلم ختم ہوا؟ نو. اب سرکار دو عالم کو طائف کا سفر کرنا پڑا. مکے سے نکل کے طائف جانا پڑا. 3 بھائیوں کی حکمرانی تھی، تینوں کفر میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کا انکار کیا بلکہ اس کا مذاق اڑایا. تو اب مکے میں تو سب کچھ جو ہوا وہ ہوا، اب طائف میں بھی یہی سب کچھ ہوا. اب ایک نئی سرزمین پر نئے مظالم، نئے ریکارڈز بن رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے کاش یہ ہو گیا ہوتا کہ انہوں نے جو کچھ آقا کے ساتھ جو کیا، بہت ہی دل کو چیر دینے والے اس کے ڈیٹیلز ہیں، لیکن کاش وہ انہوں نے اپنی حد تک محدود رکھی ہوتی. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے طائف کے اوباش، اپنے الفاظ میں کہوں تو جو آوارہ گرد جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کو حکم دیا کہ جس طرح چاہو اس شخص کو جو دعوت دینے آیا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کو طائف کی حدود سے نکالو اور جو کرنا ہے کرو. آج آقا کی ولادت کی مراد پر ہم بیٹھے، لیکن دیکھیں آقا کی سیرت مکمل نہیں ہوتی آقا کا یہ پہلو بھی دیکھے بغیر کہ آقا نے کیا کیا سہا ہے مشتاق اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے. آپ سوچئے کیا میں اور آپ، ذرا سخت جملہ ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، میں اور آپ کیا اپنے والد محترم کے حوالے سے یہ جملہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کسی شہر کے آوارہ نوجوان بدتمیزی کریں؟ یہ ہم وجہ تخلیق کائنات کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ہوا. طائف کی گلیاں ہیں، بادشاہوں کا آرڈر ہے، انہوں نے نوجوانوں کو این او سی دے دیا کہ جو کرنا ہے کرو. تو اب کیا ہوا ہے؟ آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، جس سے جو ہو سکا اس نے کیا. یعنی بس میں یہی اتنا کہہ دوں کہ طائف میں صحیح سلامت داخل ہونے والے محمد طائف سے اس حالت میں باہر آئے ہیں کہ جسم لہو لعان ہے، نالین مبارک خون آلود ہے. بس میں اتنا کہہ دوں صرف ڈیٹیلز چھوڑ کے. اور اس عالم میں کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ظلم کے جواب میں طائف کو اسی پہاڑوں کے ذریعے سے کچھ، طائف آج بھی مکہ سے زیادہ دور نہیں ہے، ایک if I'm not wrong گھنٹے ایک کی ڈرائیو پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں، اور پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے. جب یہ سب کچھ ہوا تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس ظلم کے جواب میں طائف کو انہی پہاڑوں کے ذریعے کچل کے رکھ دوں. تو رحمت للعالمین نے کہا کہ نہیں، یہ بے خبر لوگ ہیں، یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی نسل میں آگے چل کر کوئی ایمان لے آئے، جانے دو. یہ تو وہ حال ہے جو دنیا والوں نے کیا. ٹھیک،
آسمان والے کا معاملہ کچھ اور تھا. اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے آپ کو معراج پر بلایا. سارا واقعہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اور اس مرتبے پر فائز کیا جو اس سے پہلے کسی ذات کو میسر نہ تھا, قیامت تک کسی اور کو میسر نہیں ہوگا. یہ مکی زندگی کا چیپٹر یہاں کلوز ہوتا ہے. ان سارے واقعات میں دوسرا دور شروع ہوتا ہے. وہ مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے, وہ حرم جس کا آپ نے طواف کیا, وہ زمین جو آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل سے منسوب تھی, وہ شہر جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھا, آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا. یعنی سوچئے, سرکار دو عالم کو مکہ چھوڑنا پڑا. بہرحال مکے کو الوداع کہا اور آپ مدینے کی طرف چلے. اب مکے سے روانگی اور آمد مدینہ, یہ اٹ سیلف بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. اور یہاں منظرنامہ تھوڑا تبدیل ہوتا ہے, ان تمام تر واقعات سے ہٹ کر ہے یہ منظرنامہ جو اب آ رہا ہے. یہ کیا منظرنامہ ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم کل کی نشریات میں آپ کی خدمت میں زندگی کا دوسرا چیپٹر جو کہ مدنی دور ہے وہ عرض کریں گے انشاءاللہ.